جہاں میں کچھ تو ہوگا دیکھنے کو، عمر آئی ہے دنیا دیکھنے کو۔ جہاں میں کچھ تو ہوگا دیکھنے کو، یہاں ملتا نہیں پیاسوں کو پانی، یہاں بہتا ہے دریا دیکھنے کو۔ تماشا بن گئے ہم خود ہی انجم، تماشا بن گئے ہم خود ہی انجم، بھلے آئے تماشا دیکھنے کو۔ جناب انجم رومانی کے ان اشعار کے ساتھ اسپیشل کلام میں ڈاکٹر ایوب ندیم کا سلام۔ ناظرین، آج میں نے ان اشعار سے اس پروگرام کو شروع کیا ہے تو اس کا ایک خاص سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو اردو ادب کے اس درخشندہ ستارے جناب انجم رومانی کا نام اور ان کا کام ایک علم کی طرح اٹھائے پھرتے ہیں۔ انہوں نے ایک تنظیم بزم انجم رومانی بھی قائم کر رکھی ہے تاکہ انجم صاحب کا ذکر محفل در محفل جاری رہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارے ادبی بزرگ ہیں ان کے وارث ہم ہیں، ان کا نام ہم لیتے ہیں، ان پر تحقیق ہم کراتے ہیں، ان پر تنقیدی مضامین ہم لکھتے ہیں، ان کی شاعری کو ہم پھیلاتے ہیں، مگر جس احسن طریقے سے یہ ہمارے مہمان یہ خدمت انجام دے رہے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر ایم ابرار۔ ڈاکٹر ایم ابرار شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، کمپیئر تو وہ ہیں ہی، اور اس کے ساتھ بھی ان کے ہاں بہت سی خوبیاں ایسی ہیں، ایسے ادبی اوصاف ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ایم ابرار صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان سیدہ فاطمہ غزل۔ سیدہ فاطمہ غزل شاعرہ ہیں، افسانے بھی لکھتی ہیں، کمپیئرنگ بھی کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اداکارہ ہیں۔ انہوں نے مختلف ڈراموں میں کام کیا ہے۔ ان کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو پروگرام کے دوران سناؤں گا۔ فی الحال ہم ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر ابرار صاحب، جی سر، آپ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، اور یہ اچھا موقع ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جی تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے بار دیگر، آپ نے شاعری، افسانہ نگاری دونوں میدانوں میں کام کیا، ابتدا کہاں سے کی؟ ابتدا میں نے افسانے سے کی تھی، بلکہ افسانے سے پہلے میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا تھا۔ میں نے 84 میں امتیاز علی تاج کا ایک ڈرامہ تھا ہمارے نصاب میں، بیگم کی بلی، اس کو میں نے سٹیج کے انداز میں لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی اداکاری بھی کی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں شاعری کی طرف آ گیا، اور اس سے پہلے افسانہ شارٹ سٹوریز میں لکھا کرتا تھا، اور اجالا ایک ہفتہ روزہ تھا فلمی، وہاں پر فلمز کے ریویو بھی میں لکھا کرتا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ 92 میں نے شاعری کا آغاز کیا، اور وہ چل رہی ہے، افسانہ بھی چل رہا ہے، شاعری بھی چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے کہانی سے پہلا رشتہ جو ہے وہ کہانی سے جوڑا۔ جی، شاعری میں بھی تو کہانیاں ہی ہوتی ہیں، اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ جی وہ کہانی جو ہے وہ خیال بنانے پڑتے ہیں،
اور اس کو پھر جو شاعری کا ایک بندوبست ہے اس میں لانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو رشتہ ہے کہانی کا یہ سماج سے جڑا ہوتا ہے. جی جی. اور میں نے یہ اس لیے بات کی کہ جب ہم افسانہ لکھتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے معاشرے سے جڑی ہوتی ہے. یعنی جو کچھ بھی لکھنے والا کشید کرتا ہے لیتا ہے وہ اپنے معاشرے سے لیتا ہے. دیکھیں اسی لیے تو آج تک اس میں ڈائیورسٹی موجود ہے, اس میں تنوع موجود ہے. اگر ہم معاشرے کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے تو پھر نہ ہی کام یہ اتنا آگے بڑھتا اور نہ ہی اس میں اتنا حسن ہوتا. جی اچھا, آپ کی کتابیں بھی آئیں. جی جی. تو کون کون سی کتابیں اب تک آپ کی شاعری؟ میری پہلی کتاب آئی تھی 2015 میں, وہ تھی کمپیرنگ پر, معزز خواتین و حضرات. ہاں, کمپیرنگ پر شاید یہ پہلی کتاب ہے. جی یہ پہلی کتاب. ہاں, جو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ کمپیرنگ پر یہ کتاب نہیں ہے. نہیں. اور اس کی خاص خوبی یہ تھی کہ جہاں جہاں میں نے کمپیرنگ کی وہاں پر میں نے کسی ایک شخصیت کو فوکس کر کے اس کے حوالے سے ایک خاکے کے انداز میں اس کو کتاب کو لکھا, اور وہ کتاب جو ہے وہ بڑی پاپولر ہوئی. اور بلکہ ابھی تک فرمائش ہے کہ بھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مردوں کے لیے تھا, اب ایک حصہ جو ہے وہ کہ خواتین کے لیے جلد ہی انشاءاللہ تعالی وہ میں دوسری کتاب آپ کی. جی اسی کا آگے سلسلہ ہوگا. دوسری کہ معزز خواتین و حضرات ہی کا خواتین کے حوالے سے ہوگا. جی جی. دوسری کتاب آپ کی کون سی شائع ہوئی؟ دوسری کتاب میری پنجابی افسانوں کی. وہ ایک نیا تجربہ تھا کیونکہ پنجابی جو افسانے ہیں اڈیک ہے. اڈیک پنجابی میں عام طور پر جو ہے وہ افسانے کو کہانی کہا جاتا ہے, تو وہ کہانی اردو میں جو ہے وہ افسانہ کہا جاتا ہے. تو میں نے تھوڑی سی نا سہل زبان استعمال کی اور اس میں روانی لے کر آیا. میں واقعات کو میں نے بہت روانی کے ساتھ اس کو لکھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑی مجھے کامیابی ملی. دیکھیے یہ جو لاہور کی زبان ہے, لاہوری زبان, وہ بھی تو آسان ہے. جی جی, آسان پنجابی اسی زبان میں, کیونکہ میں نے 2-4 پہلے افسانے پڑھے تو اس کے میں 2-3 لائنیں ہی پڑھتا تھا تو مجھے جو ہے وہ کیا اکتاہٹ محسوس ہو جاتی تھی کہ بھئی یہ کیا ہے, اس میں تو روانی ہونی چاہیے. یہ چونکہ افسانہ جو ہے ایک کہانی ہے تو یہ کہانی کی طرح اس میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے, بہاؤ ہونا چاہیے. پڑھنے میں اور کوئی دقت نہیں آنی چاہیے. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت کے افسانہ نگار ہارون ادیم نے میری کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس وقت کا راجندر بیدی ہے. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. وہ راجندر سنگھ بیدی. جی سیدہ فاطمہ غزل. فاطمہ, آپ کی کتابوں کا ذکر بھی ہو جائے. کون کون سی کتابیں اب تک آپ کی چھپی؟ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو سلام عرض کرتی ہوں, السلام علیکم. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی, مجھے بلایا اور اتنے اچھے پروگرام کا حصہ بنایا, جس کے لیے میں آپ کی پوری ٹیم کی بہت مشکور ہوں. اور میری ابھی زیادہ کتابیں آپ ہماری ٹیم کی مشکور نہ ہوں, شکر گزار ہوں. میں آپ کی ٹیم کی شکر گزار ہوں. میری ابھی تک منظر عام پر تو ایک ہی کتاب آئی ہے, کسی خواب کے کنارے, اور ایک افسانوں کی کتاب اور دوسری شاعری کی کتاب, تو وہ بھی نہیں آ سکی. کوئی بات نہیں, ایک کتاب ہے آپ کی جو کسی چھپی خواب ہے کے کنارے, کسی 2010 خواب میں کے کنارے. جی جی. آپ کا زیادہ جو رجحان ہے وہ کس جانب ہے؟ غزل کی طرف ہے, نظم کی طرف ہے, یا کسی اور ادبی صنف کی جانب ہے؟ غزل کی طرف ہے. غزل کی طرف. اسی لیے آپ نے اپنے نام کے ساتھ غزل جوڑ لی؟ جی, مجھے بہت پسند ہے یہ نام, اس لیے میں نے اسے اپنے نام کا حصہ بنا لیا. آپ نے لکھنے کا آغاز غزل سے کیا؟ جی, غزل سے کیا. یعنی پہلی محبت ہی آپ کی غزل ہے؟ جی. اچھا, کس عمر میں آپ نے پہلی غزل کہی؟ میں نے اس عمر میں کہی جب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں شاعری کر رہی ہوں. جو بھی تصور آنا اس کو لکھنا شروع کر دینا. گھر کے کام کاج کر رہی ہوں لکھ لیا, پڑھ رہی ہوں تو لکھ لیا. تو امی ڈانٹتی تھی کہ یہ کیا کرتی رہتی ہو تم, کیا لکھتی رہتی ہو. سرہانے بھی کتاب رکھی ہوتی تھی, تکیے کے نیچے بھی رکھی ہوئی ہے. تو وہ پھر جب ابو نے دیکھا, ابو نے کہا یہ تو شاعری کر رہی ہے. جو میں نے پہلی غزل لکھی تھی اس کے 2-3 اشعار آپ کو سناتی ہوں. تو آپ نے غزل سے آغاز کیا, غزل آپ کو پسند ہے.
تو کسی اور غزل سے آپ کچھ شعر مجھے وہ بھی یاد آ گئی, سنائیے. میں اس کے 2 اشعار عرض کرتی ہوں. میرا حبیب مجھے مسکرا کے چھوڑ گیا, میرا حبیب مجھے مسکرا کے چھوڑ گیا, اداسیوں کو مقدر بنا کے چھوڑ گیا. تم انتظار کرو لوٹ کر میں آؤں گا, وہ انتظار کی شمع جلا کے چھوڑ گیا. واہ 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 واہ. تم انتظار کرو لوٹ کر میں آؤں گا, وہ انتظار کی شمع جلا کے چھوڑ گیا. میری طرح سے وہاں وہ بھی مضطرب ہوگا جو بے قراریاں دل میں جگا کے چھوڑ گیا. واہ واہ واہ, یہ گمان بھی اچھا ہے. جی لیکن آج تک میں نے یہ غزل کہیں بھی نہیں پڑھی, اور یہ میری پہلی غزل ہے. جی جی. اور ایک اور غزل جو کسی کا ایک شعر بہت اچھا لگا, لاہور کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا, وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے پھر اس پہ ایک غزل لکھی جو مجھے بہت پسند ہے, وہ آپ کی نظر کرتی ہوں. تم کو اندور سے محبت ہے, مجھ کو لاہور سے محبت ہے. واہ. تم کو اندور سے محبت ہے, مجھ کو لاہور سے محبت ہے. مجھ کو اس دور میں میسر تم, مجھ کو اس دور میں میسر تم, مجھ کو اس دور سے محبت ہے. واہ واہ. مجھ کو اس دور میں میسر تم, مجھ کو اس دور سے محبت ہے. اس غزل کا کوئی اور شعر بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ جی جی. مجھ کو اس دور میں میسر تم, مجھ کو اس دور سے محبت ہے. میں ہوں خاموش اور تنہا سی, میں ہوں خاموش اور تنہا سی, پر تمہیں شور سے محبت ہے. واہ واہ. ویسے خواتین عموماً خاموش ہوتی تو نہیں ہے, یہ بھی ایک انوکھی بات ہے. نہیں, میری مجبوری ہے جی جی کہ میں تنہا رہتی ہوں, اس لیے مجھے چپ رہنا پڑتا ہے, ورنہ میں بھی خاموش نہیں ہوں. صحیح صحیح. جی. اور اپنے بارے میں کچھ آپ کی نظر کروں کہ میرے والد صاحب کا تعلق لکھنؤ سے تھا. ویسے ہمارے خاندان میں کیونکہ سارے نانکی ہیں. اردو آپ کی مادری زبان ہے یا والد صاحب کی پدری زبان؟ جی, پدری زبان ہے. ہمارے خاندان میں والدہ کی طرف سے کوئی بھی شاعر ادیب نہیں ہے, کیونکہ وہ امرتسر سے ان کا تعلق ہے. تو جو ددھیال ہیں وہ لکھنؤ سے تھے. تو ابو کو بہت شوق تھا, وہ شروع سے مجھے کتابیں پڑھاتے تھے, شاعری کی بکس دے دینی, پھر کہنا پڑھ کے سناؤ, اور اس طرح وہی میرے استاد بن گئے اور مجھے پڑھاتے چلے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی آپ ماشاءاللہ بہت متحرک ہے لاہور کے ادبی حلقوں میں, اور اکثر تقاریب میں یا تو آپ ہی خود منعقد کراتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ کمپیئرنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی میزبانی آپ کے ذمہ ہوتی ہے. ادبی حلقوں میں ایک مشاہدے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی شمولیت کم ہوتی جا رہی ہے, اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے, جو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, کہ بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ جو کہ گروہ بندی والا معاملہ ہے وہ بڑے عروج پہ چلا ہے. بہت اچھا کہا, بالکل ٹھیک. اور اس میں جو ہے پسند ناپسند, بلکہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ بھئی اگر تم وہاں جاؤ گے تو پھر ہمارے پاس نہ آنا. تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنا خطرناک رجحان ہے, اور اس کا جو ہے وہ کسی شخص کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے, بلکہ یہ ادب کا نقصان ہے. صحیح, بالکل صحیح کہا. تو یہ اس رجحان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے جو حلقے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں. جی 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 بالکل, یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. دیکھیں نا, جب 1954 میں انجمن ترقی پسند مصنفین پر پابندی لگتی ہے, تو حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری تھے انجمن رحمانی. جی جی. حالانکہ ان کی سوچ اور تھی, انجمن ترقی پسند مصنفین کی سوچ. حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین میں فرق تھا, بہت فرق تھا. جی, فکری اعتبار سے. لیکن انجم صاحب نے جو ہے وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے تمام لوگوں کو حلقہ ارباب ذوق کا ممبر بنایا. ہاں, اس کے سائے میں پناہ دی. یہ تو تاریخی حقیقت ہے, یہ تاریخی حقیقت ہے. اب اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی؟ لیکن یہ دور جو ہے یہ اس سے بالکل بات, یعنی وزاداری وہ نہیں رہی گروہ بندیوں نے بہت نقصان پہنچایا. جی جی. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ سارے حلقے مل کر جو بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. بلکہ ایوب صاحب لوگ تو داد بھی اپنے گروپ کو ہی دیتے ہیں, دوسرا کوئی بہت اچھا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا, خاموش بیٹھے. نہیں, کچھ تو ایسے بھی ہمارے احباب ہیں جو اپنے داد دینے والوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں, وہ ان کے گروپ کے لوگ, تاکہ وہ سارا نظام جو ہے وہ بنا ہوا ہو. ان کا بندہ آئے تو ایسی رونق لگ جاتی ہے, مشاعرہ عروج پہ جا رہا ہوتا ہے.
اور اگر دوسرا کوئی بہت اچھا بھی پڑھ رہا ہو تو ایسے ہوتا ہے جیسے سب سو گئے. آج کل ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے گاڑی. یہ گاڑی میں آپ 5-6 لوگوں کو بٹھا لیں اور وہاں لے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ مشاعرے کے اوپر مشاعرے پر قبضہ کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بات ہوگی انجم رومانی صاحب کے حوالے سے بھی, لیکن فی الحال آپ اپنے کلام سے ہمیں نوازیے. جی بہت شکریہ. میں آغاز جو ہے وہ نعت کے ایک مطلع سے کرنا چاہوں گا. عقیدت کا سفر جاری رہے گا. سبحان اللہ. عقیدت کا سفر جاری رہے گا. عقیدت کا سفر جاری رہے گا, جنوں ہے اور یہ طاری رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک عقیدت کا سفر جاری رہے گا, جنوں ہے اور یہ طاری رہے گا. اور 2 شعر غزل کے کہ مشق سخن جاری رہی, مشق سخن جاری رہی, حالت عجب طاری رہی. مشق سخن جاری رہی, حالت عجب طاری رہی. اور بحر جنوں میں ایک غزل, بحر جنوں میں ایک غزل دیوان پر بھاری رہی. واہ واہ واہ, ہوتا ہے صحیح ہے. بحر جنوں میں ایک غزل دیوان پر بھاری رہی. اور آپ کی اجازت سے ہی جی جی غزل کے چند اشعار کے گما کے راستے مجھ کو چلا کر, گما کے راستے مجھ کو چلا کر, چلے ہو تم مجھے منزل بھلا کر. گما کے راستے مجھ کو چلا کر, چلے ہو تم مجھے منزل بھلا کر. اور کرو کچھ تو نیا کوزہ گری میں, کرو کچھ تو نیا کوزہ گری میں, ذرا چاکے جنوں کو تم گھما کر. کرو کچھ تو نیا کوزہ گری میں, ذرا چاکے جنوں کو تم گھما کر. اور سرابوں کے حوالے کر دیا ہے, سرابوں کے حوالے کر دیا ہے, حقیقت کے مجھے منظر دکھا کر. سرابوں کے حوالے کر دیا ہے, حقیقت کے مجھے منظر دکھا کر. اور ارادہ اب یہی میں نے کیا ہے, ارادہ اب یہی میں نے کیا ہے, انا کے بت رہوں گا سب گرا کر. بہت اچھے. ارادہ اب یہی میں نے کیا ہے, انا کے بت رہوں گا سب گرا کر. اور وفا کے نام پر دھوکا ہوا ہے, وفا کے نام پر دھوکا ہوا ہے, مجھے لوٹا گیا اپنا بنا کر. وفا کے نام پر دھوکا ہوا ہے, مجھے لوٹا گیا اپنا بنا کر. اور تجھے ابرار کا نامہ ملا ہے, تجھے ابرار کا نامہ ملا ہے, اسے رکھنا زمانے سے چھپا کر. تجھے ابرار کا نامہ ملا ہے, اسے رکھنا زمانے سے چھپا کر. گما کے راستے مجھ کو چلا کر, چلے ہو تم مجھے منزل بھلا کر. واہ واہ ڈاکٹر صاحب, بہت خوب کہ نامہ آپ تک پہنچ گیا. جی پہنچ. ورنہ آتش نے تو کہا تھا پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا, زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لیتے ہیں ایک وقفہ. وقفے کے بعد ایک بار پھر ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہ ہمارا ادبی پروگرام اسپیشل کلام جاری ہے. فاطمہ, یہ کتابوں کا ذکر ہوا بھی کہ کتابوں کی تعداد, انہوں نے کہا نا کہ ایک غزل جو ہے وہ پورے دیوان پہ بھاری ہے. بہت اچھا شعر. اور ایک دیوان 100 کتابوں پہ بھاری ہوتا ہے. اگر آپ کتابوں کی تعداد گننے پر آ جائے تو پھر غالب کو تو نکال دیں شاعری سے. جی بالکل. آج کل یہ رجحان ہے کہ جی میری 10 کتابیں ہیں, میری 20 ہیں, میری 50 ہیں, میری 100 ہیں. کیا یہ رجحان مقدار والا زیادہ درست ہے
یا معیار والا زیادہ بہتر ہے؟ یقیناً معیار والا جو ہے وہ بہت بہتر ہے. ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک شاعرہ ہیں اور انہوں نے کرونا کے دنوں میں 12 مہینوں میں 12 کتابیں لکھی اور وہ 12 کتابیں وہ ڈائریکٹر آرٹ کونسل لاہور ان کی خدمت میں پیش کر دی. ان کے بعد میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں آپ لے جائیے اور کسی کو دے دیجیے گا. تو میں نے کہا آپ سر وہ 12 کتابیں آپ کو دے کے جا رہی ہیں, کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہر مہینے ایک کتاب نہ صرف لکھی بلکہ پبلش بھی کروا لی, اس کا کیا معیار ہوگا؟ اتنی محنت کی, اتنا پیسہ لگایا, لیکن ان کا میں ان کو کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا. اور وہ مجھے کتاب, تو اس پہ آپ واقعی مصرع تر کی جو صورت ہے وہ تو بڑی محنت سے اور بڑا خون جلانے سے حاصل ہوتا ہے. جی بالکل. تو زیادہ کتابیں لکھنے پہ فوکس کرنے کے بجائے معیار کی طرف جانا چاہیے. اچھا فاطمہ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ اداکارہ بھی ہیں. شکریہ. اور ایک مرتبہ میرا ہی ڈرامہ تھا تو پی ٹی وی کا, پاکستان ٹیلی ویژن کا, تو میں نے آپ کو ایک رول کے لیے, ایک کردار کے لیے آفر کیا. جی جی. اور آپ نے اس سے انکار کر دیا. آپ نے اس بات پر انکار کیا کہ یہ رول بہت چھوٹا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کن ڈراموں میں کام کیا اور زیادہ بہتر رول کیا آپ کر سکیں, زیادہ طویل رول؟ مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اماں سیریل ہے. جمیل فخری صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. اس پہ مجھے بہت فخر ہے کہ ایک اتنے اچھے آرٹسٹ کے ساتھ, ایک بہت اچھے انسان بھی, آرٹسٹ تو خیر وہ تھے ہی بہت بڑے, لیکن انسان بھی وہ بہت بڑے تھے. ریڈیو پر مجھے بہت موقع ملا جمیل فخری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا, غیور اختر اور راشد محمود صاحب, ان سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو اماں سیریل مجھے بہت زیادہ پسند تھا. اماں سیریل میں نے ان کے ساتھ کیا تھا. اس میں شین تھی, شامل تھے. یہ پی ٹی وی کا تھا. شین, شامل, عابدہ بیگ صاحبہ اور فخری صاحب, ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. بس میری یادداشت اتنی خراب ہے کہ میں نے کام تو کیا ہے پی ٹی وی میں, بہت زیادہ تو نہیں کیا ہے, لیکن مجھے کسی کا بھی نام نہیں یاد. جمیل فخری بہت اچھے انسان تھے. جی جی. اور میرے ساتھ بھی ان کی بہت قربت رہی اور ہمارے درمیان تبادلہ خیال بھی جاری رہتا تھا. آپ نے ان بڑے بڑے لوگوں سے سیکھا. بے شک, یہ سب اداکاری میں ظاہر, یہ سب اداکاری میں سیکھا. تو کیا اداکاری نے کوئی شاعری میں مدد دی؟ اداکاری نے مدد کی کہ جب پڑھتے ہیں تو وہ پرفارم بھی کرنا آ گیا. ہمارے اللہ جنت نصیب کرے خورشید علی صاحب تھے ریڈیو پر. تو جب میں نے ہلکار باب ذوق میں اور دیگر جگہوں پر اپنے افسانے پڑھے, 12 افسانے میں پڑھ چکی ہوں, تو خورشید صاحب مجھے بولنا سکھاتے تھے, افسانہ پڑھنا سکھاتے تھے. وہ کہتے فاطمہ افسانہ آپ اس طرح پڑھنا جیسے ریڈیو کا کوئی پلے چل رہا ہے. تو اس میں واقعی بہت زیادہ اچھا رسپانس مجھے ملا جب میں نے اس انداز سے پڑھا کہ جیسے ریڈیو کا کوئی براڈ کاسٹر پڑھ رہا ہے یا ریڈیو کا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے. تو وہ ایک سحر طاری ہو جاتا تھا اور لوگوں کی توجہ ہوتی تھی پوری اس ڈرامے پہ, اس افسانے پہ. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. یعنی میں نے جتنے بھی افسانے پڑھے اس پہ خوب داد ملی. یعنی آپ کو اس سے پرفارمنس کا موقع ملا. ڈاکٹر صاحب, انجم رومانی صاحب کا ذکر کر لیں. انجم صاحب جو ہیں اپنے عہد کے بہت اہم شاعر تھے اور اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ ان کے نام اور کام کو لے کر چل رہے ہیں. ورنہ آپ تو لوگ بلا دیتے ہیں, اولادیں بھی بلا دیتی ہیں. انجم صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی خونی رشتہ بھی ہے؟ جی جی. انجم صاحب کے جو والد تھے ان کا نام تھا عطا محمد. وہ میرے دادا پیر محمد کے سگے ماموں تھے. اچھا. تو میرے دادا کے والد کا نام نور محمد تھا. تو نور محمد جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو عطا محمد صاحب نے پھر اپنی بہن کو اور میرے دادا کو وہ اپنے گھر لے آئے. تو عطا صاحب کی بیگم دولت بی بی وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ میرے 3 نہیں میرے 4 بیٹے ہیں, پیر محمد بھی میرا بیٹا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اس طرح جو ہے یہ محبت رہی ان میں, اور وہ محبت جو ہے وہ جلندھر سے پھر لاہور تک بھی رہی. جب انجم صاحب تو جلندھر سے پہلے ہی آگے تھے, لیکن ہمارے دادا جو ہیں وہ جب پارٹیشن ہوئی اس وقت وہ آئے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ انجم صاحب جو ہیں وہ چیمبرلین روڈ پر آ گئے اور یہ گوال منڈی آ گئے. پھر دونوں نے ایک ہی جگہ پر پلاٹ لیا, یعنی ساندھا میں.
نیشنل ٹاؤن میں ان کا پلاٹ تھا لاہور میں، انجم صاحب کا، اور ہمارے دادا کا پلاٹ جو تھا وہ ملت روڈ پہ تھا، یہ قریب تھا۔ تو بڑی قربانی دینے کے بعد وہاں سے آئے، جی جی، اور اپنے والدین کو بھی جی جی ساتھ نہ لا سکے، بڑا بھائی ان کا شہید ہوا، بلکہ ان کے بڑے بھائی وہیں شہید ہو گئے، اور جو پاکستان کی قیام ہے اس کے لیے ان کی قربانیاں کسی طرح بھی، ان کے خاندان کی قربانیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ بے شک بے شک۔ لیکن انجم صاحب کو یہاں آ کر ایک گلہ رہا، جی، اور گلہ یہ رہا کہ وہ بہت اچھے شاعر تھے، ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، مگر انہیں وہ توقیر نہیں دی گئی، ان کو وہ اہمیت یہاں نہ دی گئی۔ اور انجم صاحب نے مجھے خود بتایا کہ پہلے تو میں مشاعروں میں، سرکاری مشاعروں میں، میڈیا کے مشاعروں میں جاتا تھا بطور شاعر، لیکن بعد میں میری تضحیق کرنے کے لیے مجھے بطور سامع بلایا جانے لگا، تو میں نے پھر جانے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ کا بھی اس حوالے سے کبھی ان سے بات ہوئی؟ ہماری اصل میں نا ان کا خاندان میں بڑا روب اور بڑا دبدبہ تھا، اور ان کے تیور بھی کچھ تیکھے تھے، ان کے تیور بھی ذرا تیکھے تھے، اور میں جب بھی جاتا تھا تو ہماری دادی جو ہے ان کی بیگم، تو وہ کہتی تھی وہاں ہیں تمہارے دادا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو ایک تخت پوش ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پر ہی کاغذ قلم ان کا موجود ہوتا تھا، اور مختلف کتب مطالعے کے لیے موجود ہوتی تھی، اور ایک خاص تاثر۔ تو مجھے کہتے تھے کہ آپ کی طرف سے کون آ رہا ہے اس طرف؟ میں کہا جی میرا تو رجحان اداکاری کی طرف ہے، وہ چھوڑو اس کو۔ میں کہا میرا چھوٹا بھائی ہے وہ آئے گا اس طرف، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد۔ بہرحال وہ چلا گیا میڈیکل کی طرف، میں پھر اس طرف آ گیا انجم صاحب کے حکم سے۔ تو انجم صاحب جو ہیں وہ بہت کم گو تھے، بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عطاء اللہ قاسمی نے ایک بات کہی تھی، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انجم صاحب جو ہیں وہ عوام کے شاعر نہیں تھے، وہ شاعروں کے شاعر تھے۔ یعنی وہ جو شاعر تھے نا، وہ ان کی شاعری سے رہنمائی لیتے تھے۔ اور یہی بات کرامت بخاری نے بھی ایک دفعہ کہی کہ کئی شعراء جو ہیں وہ رومانی صاحب کا کلام پڑھ کر جو ہے وہ شاعر بنے۔ اب اس سے تھوڑا سا تاثر یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو مشاعرے ہیں اس میں عام طور پر جو عوامی رنگ کے شاعر ہوتے ہیں انہیں ذرا زیادہ توجہ دی جاتی ہے، ان کو ذرا زیادہ بلایا جاتا ہے۔ نہیں، اس میں جن کی جو فکر، ہاں جی، لوبی بھی کام کرتی ہے، بلکہ جب ایک شخص کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو رومانی صاحب نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس کو دے دیا تو مجھے نہ دیجیے۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی کہا، بہت بڑی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دیا بھی جائے گا تو میں انکار کر دوں گا، یہ بات ہے۔ اچھا، انجم صاحب جو ہیں وہ بلا شبہ ان کی ایک اہمیت ہے اور وہ رہے گی، کیونکہ وہ تاریخ ادب کا حصہ ہیں۔ آپ کے کلام کی بھی ضرورت ہے اس وقت کہ آپ سے کچھ سنا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ میں ایک چھوٹی سی غزل ہے اور چھوٹی بہر میں کہ وصال یار ہے باقی، وصال یار ہے باقی، ذرا تکرار ہے باقی۔ واہ، وصال یار ہے باقی، تکرار ہے باقی، ذرا تکرار ہے باقی، نظر کے سامنے ہے کچھ، نظر کے سامنے ہے کچھ، پسے دیوار ہے باقی۔ بہت اچھے، واہ واہ، نظر کے سامنے ہے کچھ، پسے دیوار ہے باقی، اور سبھی کچھ جھیل بیٹھا ہوں، سبھی کچھ جھیل بیٹھا ہوں، نظر کا وار ہے باقی، سبھی کچھ جھیل بیٹھا ہوں، نظر کا وار ہے باقی، اور کہانی ختم ہو کیسے، کہانی ختم ہو کیسے، میرا کردار ہے باقی۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی، کہانی ختم ہو کیسے، میرا کردار ہے باقی، اور زمانہ چھوڑ آئے ہو،
جی زمانہ چھوڑ آئے ہو سنو ابرار ہے باقی. واہ 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 واہ. ہاں زمانہ چھوڑ آئے ہو سنو ابرار ہے باقی, وصال یار ہے باقی, ذرا تکرار ہے باقی. بہت اچھے. واہ واہ. فاطمہ آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ آج کل مشاعروں میں اکثریت ایسے شاعروں کی ہوتی ہے جو پتہ نہیں کیا سنا کے چلے جاتے ہیں, نہ اس میں وزن ہوتا ہے نہ خیال ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ اپنی کہانی سناتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو فضا ہے تربیت کی, لکھنے میں, سوچنے کی, جاننے کی, کیا اس کی ضرورت آج آپ محسوس کرتی ہیں؟ اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی بار بات کر چکی ہوں, اور اللہ کرے کہ آپ جیسے سینئرز جو ہیں ان میں سے کسی کو یہ خیال آ جائے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ جو تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کی, ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں, نجیب صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, خالد صاحب, تو میں اس دور میں بھی کہا کرتی تھی کہ سر آپ لوگ یہاں آ کے اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہم کہاں جا کے سیکھیں؟ شاعری سکھانے کے تو ادارے نہیں ہیں. آپ یہاں بیٹھتے ہیں الحمرات بھی بیٹھک میں, تو کوئی ایک دن مقرر کر لیں مہینے میں, 15 دن میں, اور اس میں اساتذہ جو ہے وہ سکھائیں بحر کسے کہتے ہیں, اوزان کسے کہتے ہیں, ردیف کیا ہے, قافیہ کیا ہے. لیکن یہاں بتانے والا کوئی نہیں. سکھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ سیکھنے والے کی ذمہ داری؟ سیکھنے والے تو جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے لوگ نہیں سیکھتے؟ لوگ جاتے ہیں, اپنے سینئرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے جیسا سکھانا چاہیں وہ اپنی مرضی سے سکھاتے. کوئی ہی خاص ہی استاد ایسا ہوتا ہوگا کہ جو صحیح چیز سکھا دے. لیکن فاطمہ آج کل کمرشل دور ہے, کمرشل دور ہے, کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ سکھائے شاعری؟ اس طرح سکھانا بہت مشکل ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جائے اور آپ کو سکھائے. ہاں اگر آپ اس طرح کے کوئی پروگرامز اناؤنس کر دیں کہ مہینے میں 1 مرتبہ کلاس ہوا کرے گی یا 15 دن بعد, اور جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں, اساتذہ ہیں, وہ اگر 2 گھنٹے میں وہ کچھ لیکچرز دے دیں, کچھ گائیڈ کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ نئے لوگوں کو بہت کچھ مل جائے گا. نہیں, یہ آرٹ کونسل کی بھی ذمہ داری ہے. آرٹ کونسل کر دے, چلو جو ہمارے ادارے ہیں, جی ہمارے سرکاری ادارے ہیں, اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب اب نے, سنگل یہ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا, اگر وہ مجھ سے وقت لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں, آپ سے لیتے ہیں, تو وہ باقاعدہ اس کی کلاسز کو ارینج کریں اور پھر اس کے ذریعے سے ایسا کاش کے ہو جائے. ایسا جو شاعری میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کمی ہے, نئے پڑھنے والے آتے ہیں اور ایسا پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی. اب وہ بچے بھی کیا کریں, وہ سمجھتے ہیں ہم شاعر ہیں, دوست کہتے تھے یار تم نے بہت اچھا لکھا, اور وہ پڑھنے آ جاتے ہیں. اچھا فاطمہ, آپ کا کلام. جی ضرور. کار دشوار تو ہے پھر بھی یہ کر آتے ہیں, کار دشوار تو ہے پھر بھی یہ کر آتے ہیں, زندگی ہم تیرا تاوان بھی بھر آتے ہیں. واہ واہ, زندگی ہم تیرا تاوان بھی بھر آتے ہیں. بہت شکریہ. ہم گلی سے تیری آ جاتے ہیں چپ چاپ مگر, ہم گلی سے تیری آ جاتے ہیں چپ چاپ مگر, اپنی دھڑکن تیری دہلیز پہ دھر آتے ہیں. واہ واہ. ہم گلی سے تیری آ جاتے ہیں چپ چاپ مگر, اپنی دھڑکن تیری دہلیز پہ دھر آتے ہیں. ایک تو ہے کہ تیری چاپ کو ترسے میرا دل, ایک تو ہے کہ تیری چاپ کو ترسے میرا دل, ورنہ پنچھی بھی سبھی شام کو گھر آتے ہیں. واہ واہ. ایک تو ہے کہ تیری چاپ کو ترسے میرا دل, ورنہ پنچھی بھی سبھی شام کو گھر آتے ہیں. چاند پانی میں اترتا ہے تو ساحل کی طرف, واہ واہ. چاند پانی میں اترتا ہے تو ساحل کی طرف رقص کرتے ہوئے تیزی سے بھنور آتے ہیں. چاند پانی میں اترتا ہے تو ساحل کی طرف رقص کرتے ہوئے تیزی سے بھنور آتے ہیں. واہ. میں نے دیکھا ہے کہ وہ آخر شب میری طرف, واہ. میں نے دیکھا ہے کہ وہ آخر شب میری طرف اپنے ہاتھوں میں لیے رنگ سحر آتے ہیں. واہ واہ. میں نے بہت دیکھا شکریہ, ہے. بہت شکریہ فاطمہ. آپ کی آمد کا ڈاکٹر ابرار صاحب, ایم ابرار صاحب اور فاطمہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, شعراء, لکھنے والے اپنے معاشرے کا دکھ بیان کرتے ہیں. یہ دکھ انفرادی نہیں ہوتا, اجتماعی ہوتا ہے. امیر شہر تیری بے رخی کو کیا معلوم, امیر شہر تیری بے رخی کو کیا معلوم, کہ کتنا خون جلا ایک دیا جلاتے ہوئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.